جی دوستو، یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ آئی ایس ایس ہو یا القاعدہ ہو، یہ کلیم تو یہی کرتی ہیں کہ جی ہم اینٹی ویسٹ ہیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن آج تک انہوں نے اسرائیل میں کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ان تنظیموں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں۔ اور اسی کو لے کر سیریا میں بھی جو تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے بہت سے شک و شبہات موجود ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو حیات تحریر الشام کے لیڈر ہیں، ابو محمد الجولانی، ان کی تنظیم بھی پہلے بھی ڈیزگنیٹڈ ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یو این میں، اور ان کی اپنے سر پر بھی جو رقم لگی ہوئی ہے یا باؤنڈری جسے آپ کہتے ہیں، $10 ملین کی ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو دور تو کیا ہے القاعدہ اور آئی ایس ایس سے، اور کہا یہی ہے کہ میں ٹرانسفارم ہو گیا ہوں اور میں اب وہ القاعدہ یا آئی ایس ایس کی فلاسفی سے ایگری نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال ابھی بھی خدشات موجود ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ڈماسکس کے فال کے بعد انہوں نے خود جو ہے یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں۔ اور ابھی محمد البشیر کو انہوں نے انٹرم پرائم منسٹر بنایا ہے مارچ کے مہینے تک۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کس طرح صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں یا سیکٹس ہیں ان کو سب کو یہ احساس ہو کہ یہ ان کی حکومت ہے۔ وہ کہ سیریا میں تو بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تقریباً ہر کمیونٹی ہی بشار الاسد کے جانے سے بہت خوش نظر آتی ہے، لیکن یہ یوفوریا ہوپ فلی قائم رہے گا، یہ خوشی قائم رہے گی۔ کیونکہ بشار الاسد کو یہ موقع تو ملا تھا 24 سال، اگر وہ چاہتے تو اپنے والد کی جو لیگسی تھی اس سے دور ہٹ کر ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھتے۔ اور چونکہ یہ لندن میں پڑھتے رہے ہیں، آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتے تھے، ان کی بیگم جو ہیں وہ بھی دیکھا جائے تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، بلکہ برطانیہ میں بھی ہی پیدا ہوئی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ امید تھی کہ شاید یہ ڈیموکریٹک ویلیوز لے کر آئیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جہاں اسد صاحب بشار الاسد خود بڑے آٹوکریٹک اور اتھارٹیرین ہوئے، ڈکٹیٹر ہوئے، وہاں ان کی بیگم صاحبہ کے بھی مزاج بدل گئے۔ یہ بھی عجیب پاور جب آتی ہے تو پھر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کس طرح اس کو، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہو تب آپ صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں۔ دوسری جانب ایک اور بھی ایشو ہے، ایران اور رشیا کو تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو نیٹو کے دو ممبرز ہیں، یو ایس اور ایران، ترکی، ان کے درمیان بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر 900 فوجی امریکہ کے موجود ہیں نارتھ سیریا میں، تو وہ اس علاقوں میں ہیں جہاں پہ کرد رہتے ہیں، اور کرد آپ جانتے ہیں کہ ترکیے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ 25-26 ملین کرد رہتے ہیں ترکی میں رہتے ہیں، سیریا، ایران، عراق، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے لیے ایک اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں، لیکن زیادہ تر کرد جو رہتے ہیں وہ ترکیے میں رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ترکیے نے ایک بفر زون بنا رکھا ہے۔ اب وہ ترکیے جو ہے وہ کرد کے خلاف ہے، کیونکہ پی کے جس قسم کی کرد آرگنائزیشنز ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یو ایس اس وقت جہاں ان کی فوجیں موجود ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈائیورجنس ہے ترکی اور یو ایس کے خلاف۔ اب اتنی کھچڑی سی بن گئی ہے سیریا میں، پھر اسرائیل نے بھی دیکھیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بفر زون تھا اس میں آ گئے، اور سیریا کی جو ٹیریٹری ہے مزید انہوں نے انیکس کر لی۔ یہی نہیں بلکہ ہرمونت ماؤنٹ جو کہ اس پہ بھی قبضہ کر لیا، جو کہ ڈماسکس سے میرے خیال میں 40-60 کلومیٹر کے طور پہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک پہاڑی ہے کیونکہ اس سے آپ سارا وہ علاقہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں سیرین فورسز بالکل چھوڑ کے چلی گئیں ان علاقوں کو، یہ بھی ایک ذرا
سمجھنے والی بات ہے. جو پوسٹ تھیں ان کو کیوں چھوڑ کے چلی گئیں سیرین فورسز؟ شاید اپنی جان بچانا چاہتے ہوں، لیکن یہ تو بڑا کلیئر تھا کہ جو نئی حکومت آ رہی ہے یا جو بھی الجولانی ہیں وہ کسی بلڈ وغیرہ اسپل نہیں کرنے آ رہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ سول وار میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، یا جو بھی ان کے اپوزیشن فورسز ان کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو سیرین فورسز کا وہاں سے ان پوسٹ کو چھوڑ دینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بٹ ان اینی کیس یہ ایک معاملہ ہے کہ سیریا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جو سیریا اسرائیل 1974 کا ایگریمنٹ تھا اس کو بھی وائلیٹ کیا. پھر جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی 2254، یہ میرے خیال میں 2015 کی قرارداد ہے، اس کو بھی وائلیٹ کیا. تو اسرائیل کو تو موقع مل گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے کسی بھی عرب ملک میں جا کر اس قسم کی انیکسیشن کر لے. اب اگلا اللہ خیر کرے، کیونکہ جارڈن بھی اگلا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اس میں لیبنان اور جارڈن بھی شامل ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں بات کہاں جا کے رکے گی. لیکن اسرائیل نتنیاہو اور بن گویر کے ہوتے ہوئے اور بالکل یہ ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہو گئے ہیں کہ بس جہاں جی چاہا چلے گئے اور ٹیریٹری کو انیکس کر لیا. اور یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ اپنی پوزیشن کو کیونکہ یہ نیگوشیٹ ہوں گی چیزیں، لیکن ابھی تک میں نے کوئی بیان دیکھا نہیں جو انٹرم گورنمنٹ ہے سیریا کی جانب سے، کیونکہ اسرائیل نے تو بہت اٹیک کیے ہیں سیریا کی تمام تقریباً 400 سے زائد اٹیک کیے ہیں، بلکہ 480 500 کے قریب. اور جتنی بھی اور سیریا خود یہ کلیم کر رہا ہے، اپنے اسرائیل خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ تقریباً ہم نے 80% سیریا کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کو ڈی کیپیسیٹیٹ کر دیا ہے. تو یہ بھی عجیب بات ہے. اس کا بھی کوئی میں نے بھی انٹرم جو سیریا کا سیٹ اپ ہے اس کی جانب سے کوئی بیان نہیں دیکھا. تو میرے لیے ہم سب کے لیے بلکہ ہونی چاہیے، بڑی تشویش کی بات ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 2015-17 میں بھی جس طرح عراق میں سیریا نے ان کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کیا تھا، اس طرح سیریا میں بھی کچھ نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں جن کو 2017 وغیرہ میں اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا. تو اسرائیل ایک بے لگام ہے معاملہ، اس کو کوئی لگام کون پہنائے گا یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اور معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا ہے، اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرف معاملات جائیں گے. بہرحال ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ سیریا مستحکم ہو اور اس کی جو ساورنٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ برقرار رہے. تھینک یو ویری مچ.